السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر اور جہاں پر لوگ جو ہے گناہوں کے اندر بدمستیوں کے اندر مگن ہیں، تو آپ ہماری آواز پر، ہماری کال پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا خوب اجر عطا فرمائے، اور آپ کا بھی شکریہ اور ان حضرات کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے ہم نے ان کو دعوت پیش کی محفل کے انتظام کے لیے، تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس محفل کے انتظام کے لیے اپنا حصہ شامل کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ حضرات، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ بعض حضرات نام لینا پسند نہیں کرتے، تو جن دوستوں نے بھی اس کے محفل کے انتظام کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جنہوں نے یہ رقم خرچ کی ہے، یقیناً وہ اس محفل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے جو اپنا پیسہ رقم خرچ کی ہے وہ مطلب کہ حرام نہیں گیا، بلکہ وہ حلال اور اچھے طریقے میں استعمال ہوا ہے۔ جن دوستوں نے حصہ دیا، ہاں کسی نے 1 روپیہ دیا یا کسی نے 10,000، جس نے جو بھی دیا ہے سب کا ثواب برابر ہے، بات ہے نیت کی، خلوص کی۔ تو یقیناً آپ سب نے خلوص کے ساتھ اس محفل کے انتظام کے لیے کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا خوب اجر عطا فرمائے، اور آج کی رات ہم سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آج کی رات کی ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبادت والی رات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج انشاءاللہ ہمارے بچے جو صبح شام 2 وقت مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان میں سے چند بچوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی۔ اس میں بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو سردیوں میں، گرمیوں میں، ہر موسم میں صبح ان کو اٹھا کر مسجد میں بھیجتے رہے، اور ان کے استاد بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ وقت دیتے رہے، محنت کوشش کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کو پھل عطا فرمایا کہ بچوں کا قرآن کریم مکمل ہو گیا ہے۔ بچوں کا قرآن کریم مکمل ہونا یہ والدین کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب بھی کہ آپ سب کی کوششوں سے یہ مسجد کا، مدرسے کا، جامعہ کا نظام چلتا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں، یہ سارے نظام آپ کی کوشش چلتے ہیں، اور یقیناً یہ بچے جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اس میں سب آپ ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا خوب اجر عطا فرمائے۔ بیان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قبرستان میں حاضری ہوگی، پھر واپسی پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم صلاۃ التسبیح ادا کریں گے، اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی، اور اس کے بعد سحری ہوگی۔ تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یقین مانیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم سب نے کوششیں کی ہیں پچھلے چند دنوں میں، تو آج اس کی کوششیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنا پھل لے آئی ہیں، کہ جہاں پر آپ لوگ شرلیاں پٹاخے چلاتے تھے تو اس کو چھوڑ کر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں اور سنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه
وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ دیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نوری محفل پہ چادر تنی نور کے نور پھیلا ہوا جگیرا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نما آج کی چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نما آج کی رات ہے. حدیث سے بات سناتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدا کرتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا فرماؤں. یہ مانگنے کا وقت ہے میرے بھائیوں، یہ مانگنے کا وقت ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں ہم مل کر مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں. ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہے کوئی مجھ سے دولت طلب کرنے والا میں اس کو دولت عطا فرما دوں. ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا فرما دوں. یہ مانگنے کا وقت ہے. اللہ رب العالمین اپنی خاص تجلی آسمان دنیا پر فرما رہا ہے. اس لیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے کہ کیا کہتے ہیں. شاید بڑی خوبصورت بات کی ہے. کہتا ہے کہ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نما جگی رات ہے. عرش پر ہے فرش پر ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا جگی رات ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. کہ مومنوں آج گنگے سخا مانگ لو لوٹ لو امر
شفا لوٹ لو آسی اور رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسی اور رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا جگہ رات ہے نوری محفل تنی نور کے نور پھیلا ہوا آج کی رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی سروران شاہ حد و ذرا شفیع سرا کے دولہ شفیع المسلمان رحمت للعالمین شفیع المسلمین جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے گجرے نشاور کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں آج کی جو رات ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کی رات ہے توبہ کی رات ہے رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے مغفرت مانگنے کی رات جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر برس میرے رب کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے گناہگاروں پر بخشش ہو رہی ہے گناہگاروں کو بخشا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں ہم نے اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں یہ توبہ کی رات رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی رات جو اپنے رب سے مغفرت طلب کر دے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو میرا رب اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا کیونکہ میرے رب کا در وہ ہے دنیا کی عدالتیں ہیں دنیا کے نظام ہے جب کوئی جرم کرے عدالت میں جا کر اقرار جرم کر دے عدالت میں چلا جائے اقبال جرم کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا تو عدالت اسے سزا دیتی ہے کوئی معاذ اللہ قتل کر دے قتل کر کے وہ اپنے جج کے پاس چلا جائے جج کی عدالت میں جا کر جج کو کہہ دے کہ جناب میں نے قتل کیا جج کیا کرے گا اسے سزا سنا دے گا کہ اس نے جرم کیا ہے لہٰذا اس کو سزا دی جائے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے اسے ساری عمر کی قید سنا دی جائے یہ دنیا کی عدالت ہے کہ جب بندہ عدالت میں جا کر اقرار جرم کر دے اقبال جرم کر دے تو اسے سزا ملتی ہے لیکن میرے رب کی عدالت ایسی ہے کہ یہاں آ کر اگر کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرے اپنے گناہوں کا اقبال کرے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ اقرار کر دے کہ اے مولا مجھ سے گناہ ہوا ہے اپنے رب کے بارگاہ میں اقرار کر دے اللہ سزا نہیں دیتا بلکہ معافی کے مجدے سنا دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تو میرے رب کی عدالت ایسی ہے کہ یہاں آ کر اگر کوئی اپنے گناہ کا اقرار کرے تو میرا رب اسے سزا نہیں دیتا کیا کرتا ہے معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ کیسے کہنے ہیں کیا کہنے میرے رب کی شان کیا کہنے میرے رب کی عدالت اس عدالت کا دستور دکھاتا دنیا کی عدالتیں ہیں دنیا کی عدالتیں سزائیں دیتی ہیں لیکن میرے رب کی عدالت ایسی ہے کہ یہاں پر اپنے جرم کو مانتے جاؤ اپنے جرم کا اقرار کرتے جاؤ رب سے معافی پاتے جاؤ لیکن اس میں شرط ہے شرط کیا ہے کہ گناہ کا اقرار سچے دل سے توبہ سچے دل سے توبہ کی شرط ہے ایک توبہ کی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہو شرمندہ ہو
کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہوا. پہلے گناہ پر شرمندہ ہو, گناہ کا اقرار کرے اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اس گناہ کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے گناہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. یہ ہے توبہ. تو جب بندہ اس طرح کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے میں اسے ایسی جنتیں عطا فرماؤں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے, جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کیا شان ہے میرے رب کی مہربانی کی, کیا شان ہے میرے رب کے غفور الرحیم ہونے کی. مولا تیری شان سے کیا کرنے کہ تو کیسا مہربان ہے. بندہ زمین پر رہتا ہے, گناہ کرتا ہے, تیرا کھاتا ہے, تیرا پیتا ہے, تیری دی ہوئی جگہ پر رہتا ہے, تیری دی ہوئی نعمتیں کھاتا ہے, پھر تیرے گناہ کرتا ہے, تیری نافرمانی کرتا ہے, پھر آ کر تیرے حضور گڑ گڑا پڑتا ہے, رو پڑتا ہے, آنسو بہاتا ہے. میرے مولا تو کیسا مہربان ہے کہ تو اس کے گڑ گڑانے کو قبول کرتا ہے, تو اس پر رحم فرما کر اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کا فرمان واضح طور پر موجود ہے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ, کہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ سے مغفرت طلب کرے, تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. اپنے مہربان اللہ کی شان کے اوپر کیا بنا ہے کہ وہ مہربان جو صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ توبہ سچے دل سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہوگا. یہاں پر نوجوان بھی موجود ہیں, نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں, تو ان کو بھی ایک حدیث سناتا چلا جاتا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے, حضور کا فرمان سنا رہا ہوں, سبحان اللہ, میرے حضور فرماتے ہیں جس کو بات اچھی لگے اور حضور کا فرمان تو اچھا ہی ہوتا ہے, تو حضور کی زبان سے جو بھی نکلا وہ میٹھا ہے, وہ سونا ہے, وہ پیارا ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ یہ تو بولتا بھی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پنجابی شاعر میں بڑی خوبصورت بات کی ہے, آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو میں شعر سنا دوں. مٹھیاں بولیاں والا آقا, مٹھیاں بولیاں والا آقا, آقا مٹھیاں بولیاں والا, جیدے نال کر لیندہ ہے گلاں, جیدے نال کر لیندہ ہے گلاں, او دا دل وٹ کے لے جاوے نا, لے مٹھیاں بولیاں والا آقا, مٹھیاں بولیاں والا آقا, مٹھیاں بولیاں والا. اللہ دیکھی جاؤ. جو بندہ
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے پورا باغ نہ لگوا رہے جو 2 دفعہ کہے گا 2 درخت جو 3 دفعہ کہے گا 3 درخت جو سبحان اللہ 100 مرتبہ کہے گا اس کے لیے پورا باغ لگ جائے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باغ ہو سنیے گا بات سنیے گا میرا باغ ہو اور میں اس باغ میں داخل نہ ہو سکوں ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے بھائی میرا گھر ہے تو میں جب چاہوں جیسے چاہوں میری مرضی میرا گھر ہے تو جنت میں میرا باغ ہے سبحان اللہ سمجھے کہ نہیں حضور نے فرما دیا سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ جنت میں باغات لگاتے چلے جاؤ جب تمہاری جاگیر جب تمہاری جائیداد جنت میں بڑھ جائے گی کوئی بھی تمہیں روک ہے سبحان اللہ جنت میں جائیداد بناؤ دنیا میں پلاٹ خریدتے ہو دنیا میں پلاٹ خریدتے ہیں ڈیفنس میں نے پلاٹ دینا ہے میں نے ماڈرن سٹی میں پلاٹ دینا ہے میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن میں پلاٹ دینا ہے ارے یہاں کے پلاٹ کی کوئی خدا کے قسم سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ وہاں پر پلاٹ ملے گا جس جنت کے تذکرے اللہ نے قرآن میں فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تو سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے جنت میں پلاٹ ملتے ہیں سبحان اللہ سیٹلائٹ تو پلاٹ لینا ہوگا ساری زندگی ہڈیاں گوڑے رگڑتا ہوئے ساڑھے والا بتا تو میرا خیال ہے منجی ڈان جو کی جگہ بھی نہیں دے سکتا یار ایتھے بیٹھے ہیں ایک باری سبحان اللہ کھو اوتھے پلاٹ ملے گا اوتھے درخت ملے گا جنہیں تو کروڑوں سیٹلائٹ ٹاؤن کے پلاٹ قربان کیتے جا سکتا اچھا وہ درخت کیسا ہوگا آپ نے صرف درخت کا تذکرہ سنا ہے آپ مجھ سے بھی سنیں وہ درخت کتنا ہوگا اجدہ ساڑھا تو ایک درخت ہوتا ہے ایٹا نہیں ہوگا بلکہ وہ درخت اتنا بڑا ہوگا اس کی چھاؤں اتنی ہوگی کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا ہے 500 سال تک دوڑتا ہے تو اس درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا تو پھر سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں سبحان اللہ تو اچھا پکر کے نہیں مانگے سبحان اللہ سبحان اللہ مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا کیا مٹھیاں بولیاں والا اچھا حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں آپ ایسے سمجھ لو جنہیں آج ہی بچہ اپنے ماں دے پیٹ جو پیدا ہو جس طرح بچہ پیدا ہو کوئی گناہ نہیں ویسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والا بھی بن جاتا ہے کہ اس نے گویا اس بچے کی طرح کوئی گناہ میرے بھائیوں کو سچے دل سے توبہ کرنے چاہیے یا نہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے جھومنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے جھومنے لگ جاتا ہے آج کتنے جوان بیٹھے اگر یہ بھی اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اپنے رب کے حضور گڑگڑا کہ اے مالک جو پیچھے گناہ ہوئے معاف کرنے آئندہ نہیں کریں گے سچے دل سے توبہ کرتے چلے جاؤ رب کا عرش جھومے گا اللہ کی رحمت برسے گی جنت کے پروانے یہاں سے لے کر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری
توبہ کیسی محبوب چیز ہے. اور یہاں پر ایک خوبصورت حدیث کہوں آپ کو. سبحان اللہ. ذرا جیبان آپ کو یار سبحان اللہ. اے باہر آنے بیٹھنے بھی آکر سبحان اللہ. حدیث پاک سنیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت کوئی سایہ آجے ایسی کروڑان پنگا لا کے لینڈر پانے آنا یہ بھی ختم ہو جانا. یہ بھی ختم. درخت بھی ختم. لینڈر بھی بڑی بڑی بلڈنگیں بڑے بڑے سائے سب فنا ہو جائیں گے. لیکن اس وقت بھی ایک سایہ ہوگا. ایک سایہ. ایک سایہ جو قیامت والے دن ہوگا. وہ سایہ کون سا ہے؟ وہ میرے رب کے عرش کا سایہ ہے. میرے رب کے سبحان اللہ. جب سبحان اللہ کہ اللہ ان وہ سایہ عطا فرمائے. فرمایا کہ قیامت والے دن جب سورج سوا پر ہوگا زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی. لوگ پریشان ہوں گے. کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا. کسی کے جو ہے وہ پیشانی تک پسینہ ہوگا. کسی کے کندھوں تک پسینہ ہوگا. کسی کی ناک تک پسینہ ہوگا. کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا. کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا. کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب کے ہوگا. کوئی سایہ نہ ہوگا. ہر کوئی پریشان ہوگا. بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگے گا. بیٹا اپنی ماں سے دور بھاگے گا. ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی فکر نہیں کرے گی. باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا. میرے بھائیوں اس وقت نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا. سب اپنی پڑی ہوگی. سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن اس وقت بھی میرے رب کے عرش کا سایہ ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن عرش کا سایہ اس شخص کو ملے گا جو اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ہوگا. تو جو اپنے گناہ سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. دعا کریں جہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. ہمارے والدین کو بھی عطا فرمائے. ہمارے استادوں کو بھی عطا فرمائے. ہماری اہل و عیال بہن بھائیوں کو بھی عطا فرمائے. پھر توبہ کرنی چاہیے. توبہ کیسی کرنی چاہیے؟ کبھی گناہوں سے مغفرت کی خوشخبریاں ہیں. کبھی جنت کے وعدے ہیں. کبھی عرش کے سائے کی خوشخبریاں ہیں. آج کی رات توبہ کی رات ہے. اور جن لوگوں نے توبہ کی ان پر اللہ نے کیسے فضل کیا کیسے احسان کیا. ایک چند میں آپ کو واقعات اپنے بزرگوں کی سناؤں گا کہ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی شان عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے دور مبارک میں قحط سالی ہو رہی ہے. بارش نہیں ہو رہی. جانور سبزہ پیدا نہیں ہو رہا. نہ کوئی سبزہ ہے نہ اناج ہے نہ رزق ہے نہ پانی ہے. کھانے کے لیے اناج میسر نہیں. پینے کے لیے پانی میسر نہیں. جانور مر رہے ہیں. بچے مر رہے ہیں. بھوک اور پیاس سے ہر بندہ نڈھال ہے. التجا لے کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے. اچھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ہمیں پریشانی آئی ہے تو ہم نے اپنے نبی کے پاس جانا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ اپنی پریشانی لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. تو ہم اپنی پریشانی لے کر کس کے پاس جائیں گے؟ ہم اپنی پریشانی بھی اس کے پاس لے کر جائیں گے جب موسیٰ کا بھی نبی ہے. جب کوئی پریشانی آئے نا حضور کو پکارا گیا.
میرے آقا پر درود پڑھا کریں. جب آپ حضور پر درود پڑھیں گے آقا سنیں گے. واللہ وہ سنتے ہیں فریاد کو آتے ہیں. اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے ذرا دل سے. پھر دیکھو میرے آقا کیسا لطف و کرم فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہیں. حضور پانی کی تنگی ہے, حضور کھانے کو کچھ نہیں, جانور مر رہے ہیں, بچے بھوک سے بیدار ہیں. حضور کرم فرمائیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ بارش عطا فرما دے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعلان کر دو, ندا کر دو کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, سب میدان میں جمع ہو جائیں. اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے, سارے لوگ جو ہے وہ میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں, یا الہ العالمین, میں نے اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند کر دیے ہیں, تیری مخلوق پانی کو ترس رہی ہے, اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے. بارش نہیں ہوتی, موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے ہیں, بارش نہیں ہوتی, دعا کرتے ہیں, بارش نہیں ہوتی, وحی ہوتی نازل ہو جاتی ہے. جبریل امین آ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ, آپ کے مجمع کے اندر, آپ کے مجمع کے اندر ایک گناہگار ہے, اس گناہگار کی وجہ سے اس بستی پر, اس علاقے پر بارش نہیں ہو رہی, آپ اس کو نکال دیں. جیسے ہی وہ مجمع سے نکلے گا اللہ ان کی دعا کو قبول فرما کر بارش نازل فرما دے گا. ایک بندے کا روڑا ہے, اس بندے کو نکال دیں, پھر کریں توبہ, اللہ کے نبی کی دعا پھر قبول ہوگی. وہ اللہ کا نگار ہے, وہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ کے نبی کا نافرمان ہے. اس کو نکالو, نکالنا تمہارا کام ہے, دعا قبول کرنا میرا رب کا کام ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مجمع میں اعلان کر دیتے ہیں, ہاں بھئی ایک گناہگار بندہ ہے, اس گناہگار کے گناہ بارش نازل نہیں ہو رہی. وہ جو بھی گناہگار ہے اس کو پتہ ہے, ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو اپنے اعمال نظر آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو گناہگار ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی بارش نازل نہیں ہو رہی, وہ گناہگار خود ہی مجمع سے نکل جائے. اور میں تو چار سو اللہ بیٹھا ہے, میں جو بندے کو آقا چالا تو بڑا برا کو نکل جائے. وہ بندہ بھی جو گناہگار تھا, جس نے سمجھا کہ باقی یہ تو میں بندہ ہوں, میری نہ بول سکتا, اپنے اعمال پر غور کیا, اپنے گریبان میں جھانکا, شرمسار ہوا کہ مولا آج بھرے مجمع میں اگر لوگوں کے سامنے اٹھ کر جاؤں گا تو میری کیا عزت رہے گی, میری تو عزت خاک میں مل جائے گی, یہ لوگ مجھے منہ نہیں لگائیں گے. اے مالک و مولا, میں تیری بارگاہ میں تجھے گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اے میرے مالک و مولا, آج میری عزت رکھ لے, آج میری لاج رکھ لے, میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا. سچے دل سے توبہ کرتا ہے, سچے دل سے گڑگڑاتا ہے, دل ہی دل میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں آرزویں پیش کرتا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے. یہ بھی وہ التجائیں کر رہا ہے, چھما چھم بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ رسال. حضرت موسیٰ علیہ السلام دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ بندہ کے باہر گیا کوئی نہیں, تو بارش کے میں ہون لگتا ہے. بندہ کے باہر گیا کوئی نہیں, بارش کے میں. اللہ نے تو مجھے وحی کے ذریعے کہا تھا کہ گناہگار بندہ باہر جائے گا تو بارش ہوگی, بندہ باہر نہیں گیا, بارش ہو رہی ہے, رب کا فرمان غلط ہے. وجہ کیا ہے, انتظار کرتے ہیں, جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں. جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ
جس گناہگار کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی گناہگار کی وجہ سے اللہ بارش نازل فرما رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا؟ اللہ کے نبی جبریل امین سے سوال کرتے ہیں اے جبریل وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ جب آپ نے کہا کہ گناہگار مجلس سے نکل جائے مجلس سے نکل جائے وہ شرمسار ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگا التجا کرنے لگا گناہوں سے توبہ کرنے لگا اے مالک و مولا آج عزت رکھ لے کبھی گناہ نہیں کروں گا تو میرا مالک لوگوں کی عزت رکھنے والا ہے وہ ایپوں پر پردے ڈالتا ہے میرا رب ستار العیوب ہے میرا رب ستار العیوب ہے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے ایپوں پر رب تو ایپوں پر پردے ڈالتا ہے لیکن آج مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کے ایپوں کو اچھالتے ہیں کبھی ٹی وی پر اس سے ہاتھ رہا کبھی سوشل میڈیا پر لوگوں کے ایپوں کو اچھالا جاتا ہے کبھی اخباروں میں کبھی چوکوں میں کبھی چراغوں میں کبھی کڑیوں میں کبھی بازاروں میں مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے لیکن یاد رکھو جو رب ایپوں کو چھپانے والا ہے وہ فرماتا ہے کہ تم اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے ایپ کو چھپاؤ گے قیامت والے دن میں تمہارے ایپوں کو چھپاؤں گا ایپوں کو چھپانا چاہیے میرا رب ستار العیوب ہے وہ ایپوں کو چھپاتا ہے اگر ہمارے گناہ ہمارا رب لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہر کوئی یہ دیکھے تو میں کہاں ڈنڈی مارتا ہوں کہاں دو نمبری کرتا ہوں کہاں غلط کام کرتا ہوں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہوں ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں اور ہمارے گناہ اگر رب تعالیٰ لوگوں پر ظاہر کر دے تو ہماری حالت کیا ہوگی کہ ہمارے اپنے بچے بھی ہم سے سلام لینا گوارا نہیں کریں لیکن میرا رب مہربان ہے وہ عیبوں پر پردے ڈالتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کاش وہ رب جو عیبوں پر پردے ڈالتا ہے وہ ہمارے عیبوں پر بھی پردے ڈال دے اور جس طرح وہ ہمارے دنیا کے اندر عیب کٹ رہا ہے اسی طرح وہ رب حشر کے میدان میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا دے یقین مانے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا اس وقت رب تعالیٰ فرمائے گا پڑھ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ تو جب ہم اپنے نامہ اعمال پڑھنے لگے گے تو اس میں صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے رات تک اور رات سے پھر صبح تک گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے حضور بھی سامنے موجود ہوں گے ہماری اولاد بھی وہاں پر موجود ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے 1,24,000 نبیوں کے سامنے صحابہ کے سامنے اہل بیت کے سامنے ولیوں پیغمبروں کے سامنے اپنے پیروں مرشد سب کے سب نے جب ہمیں ہمارے عیب پڑھنے پڑیں گے ہمارے گناہ پڑھنے پڑیں گے اس لیے آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپائیں توبہ کریں گے رب گناہوں کو معاف کرے گا عیبوں کو چھپائیں گے رب قیامت کے دن عیبوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے جبریل جا کر موسیٰ کو بتاؤ کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا اب اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے اب تو اس کے پلے کوئی گناہ ہے ہی نہیں اب تو وہ نیکوکار ہے کوئی گناہ نہیں لیکن جو نیکیاں کی ہیں وہ پلے میں ہیں تو لہذا اس کے گناہ کم ہیں نیکیاں زیادہ ہیں لہذا اس کی وجہ سے اس کی برکت سے رب تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی توبہ بڑی چیز ہے اور اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا دے توبہ کرتے
خوف خدا سے آنسو بہہ نکلے تو پھر دوبارہ ہی نہیں آنے ہیں۔ حدیث پاک ہے جب قیامت کا دن ہوگا جہنم دہک رہا ہوگا، تپ رہا ہوگا، اور جہنم کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، اور کوئی بھی چیز جہنم کو ٹھنڈا نہیں کرے گی۔ آخر کار جبریل امین علیہ السلام ایک پیالہ لیں گے، اس پیالے کے اندر کچھ پانی ہوگا، اس پانی کو جبریل امین جہنم میں ڈالیں گے، اللہ کے حکم سے جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جو کسی چیز سے ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی، ایک پیالے پانی سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جبریل امین علیہ السلام سے لوگ پوچھیں گے کہ جناب یہ کیا ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی جہنم ٹھنڈی ہو گئی؟ جبریل امین کہیں گے کہ یہ وہ پانی ہے جو میرے آقا کے امتیوں نے خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہائے تھے، تو میں نے ان کے آنسو کو ضائع نہیں کیا، ایک جگہ پر جمع کیا ہے۔ میں نے آج کے دن کے لیے ان کو سنبھال کے رکھا تھا کہ جب قیامت کے دن رب تعالیٰ کی جہنم بھڑک رہی ہوگی تو میں اس کے محبوب کے امتیوں کے آنسوؤں کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان دیکھا راستہ تبدیل کر دیتا تھا، ان کا ذکر وجہ کے بارے میں حضور کا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس عمر کا ذکر کر رہا ہوں جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں عمر کی آن سے جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جنت کا وعدہ کیا، اللہ نے قرآن کے اندر جنت کا وعدہ کیا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے اتنا روتے ہیں کہ رو رو کر آپ کے رخساروں پر دونوں طرف سیاہ لکیریں پڑ گئی۔ اتنا روتے ہیں اللہ کے خوف سے کیسے روتے ہیں؟ جتنی رب تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہوتی جاتی ہے، جتنی رب کی معرفت زیادہ ہوتی جائے، اتنا بندہ اپنے رب سے زیادہ ڈرنے لگ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ وہ ذات کہ جن کی وجہ سے ہم جیسے گناہگار بخشے جائیں گے، وہ آمینہ کے نام کہ جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کی عطا فرمانے آئے ہیں، جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لانے آئے ہیں، وہ فتوحا کے مخلے والے، وہ بلیان کی زلفوں والے، وہ علم نشرہ کے سینے والے، وہ ید اللہ کے ہاتھوں والے، وہ ہاتھوں والے، وہ ید اللہ کے پیارے ہاتھوں والے، آزاد البصر کے قادر معاشرہ کے سینے والے، وَعَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ کی چال والے، یا ایوہ المدثر کے کمبل والے، یا ایوہ المزمل کی چادر والے، علم نشرہ کے سینے والے، حتی الفجر کے سونے مانگ والے، اور یاسین کے زہرے والے، توہا کے مکھڑے والے، بہتین کے ظلفوں والے، سونے پسینے والے، پسینے والے، والے پسینے والے، جن کی شانیں اور عظمتیں ہم سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، جن کی شانیں سن کر ہم سبحان اللہ کہہ کے جنت میں اپنی جائیداد بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 تک مبالغہ تک کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم بھی غور کریں کہ ہمارا لمحہ لمحہ گناہوں کے اندر گزرتا ہے،
ایک ایک سیکنڈ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں صبح سے لے کر شام تک فجر ہوتی ہے تو سوئے رہتے ہیں. ہاں جب نوکری کا وقت ہوتا ہے تب اٹھ جاتے. نماز کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے لیکن نوکری کے لیے اٹھنا مشکل ہے. بیمار بھی ہونے چلے جاتے ہیں. کما کر نہیں لاؤں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ حالانکہ رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ. لیکن ہماری ذمہ داری رب تعالیٰ نے اور نے کہا خود نئے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ. جنت کی ذمہ داری، جنت کا معنی یہ ہمارا کام، رزق دینا رب کا کام. اس کو جو رب کا کام ہے اس کی ہم ٹینشن لیتے ہیں، جو ہمارا کام ہے اس کی فکر ہی نہیں. میرے بھائیو ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بازار کی طرف گزر رہے ہیں. سامنے سے ایک نوجوان بکر ماری ہوئی جائے اور ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی جائے. شراب کی بوتل پکڑے جا رہا ہے. امیر المومنین کی جب نظر پڑی، وہ امیر المومنین جنہیں دیکھ کر شیطان رسا تو دل نکال رہا تھا، یہاں پر کوئی انسان تھا. جب دیکھا فاروق اعظم کو تو ڈر گیا کہ امیر المومنین ہیں، کبھی معاف نہیں کریں گے، سزا دیں گے، ان کے قہر کا سامنا کیسے کروں گا. ڈر گیا، خوف کھا گیا. وہ جو سرکے شراب کی بوتل تھی اپنی بغل کے نیچے چھپا لیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. پوچھا کہ کیا چھپا رہے ہو؟ کیا چھپا رہے ہو؟ کیا کام ہو رہا ہے؟ جلدی میں زبان بلند چڑھاتے ہوئے بولا جناب یہ تو سرکہ ہے. یہ کیا ہے؟ سرکہ ہے. ادھر سے سرکہ بول رہا ہے، مخاطب عمر فاروق سے ہے، دل رب کی طرف ہے. اے مالک و مولا آج عمر سے بچا لے، کبھی شراب نہیں پیوں گا. سچی توبہ، بات سچی توبہ کی ہو رہی ہے. اے مالک و مولا آج عمر سے بچا لے، تیری شان کی قسم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ڈرا ہوا چہرہ، پسینہ چھوٹا ہوا چہرہ، کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے ہیں. پتہ چل گیا، شک پڑ گیا. کہا ذرا بوتل دکھاؤ. ایسا ڈا جا کے بھی دیکھ کر گیا سی بوتل. شراب کی بوتل. میڈیا نے تصویریں کھینچی، ویڈیو ٹی وی پر چلی. بعد میں کیا پتا چلا کہ یہ شہر سی. ہمارا پیسہ شراب کو شہر بنا سکتا ہے، پیسہ شراب کو شہر بنا سکتا ہے، لیکن فاروق اعظم کے سامنے تو پیسے کی کیا مجال. سبحان اللہ. ایمانداری کی حکومت تھی. اور کیسی حکومت کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں آپ کی شان کے. آپ نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے، کرتا پہنا ہے. مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، جناب مال غنیمت سے چادریں ملی ہیں اور وہ چادریں چھوٹی تھیں، آپ نے ان چادروں کی پوری قمیض بنائی ہے. آپ کا قد بڑا ہے، آپ کو قمیض کیسے پوری آ گئی؟ پوری قمیض کہاں سے لی ہے؟ ایک عام بندہ امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے، جناب بتائیں آپ نے قمیض کہاں سے سلوائی؟ آپ کے حصے میں جو چادر آتی ہے وہ تو آپ کے قد سے بہت چھوٹی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں جواب نہیں دوں گا بلکہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے ہیں، مجلے کے سامنے اپنے باپ کی صفائی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں ایک چادر میرے والد کو ملی، ایک چادر مجھے ملی. تو میں نے سوچا نہ میری قمیض بنے گی نہ باپ کی قمیض بنے گی، تو میں نے اپنی چادر والد کو دی کہ حضور آپ اپنی قمیض پوری کر لیں. کہ جن کے سامنے پیسہ نہیں چاہیے. آج کل تو سب کچھ چل رہا ہے بھائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا بوتل دکھاؤ. آپ کے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے اللہ کی بارگاہ میں دل لگا ہوا ہے.
شرمسار مولا آج بچا لے، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جب بوتل کو نکالا شراب کی لے کر چلا تھا، رب کی بارگاہ میں سچی التجا کی، اللہ نے التجا کو قبول کیا۔ جو زبان سے سرکہ نکلا تھا اللہ نے اس زبان سے نکلے ہوئے کی لاج رکھی، شراب کو سرکے کے اندر تبدیل فرمایا۔ سچے دل سے توبہ کی ہوئی رب کی بارگاہ میں کبھی آتی، میرا رب توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کی رات توبہ کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، رحمت طلب کرنے کی رات ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں، پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے نیکیوں کے راستے پر چل پڑیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما کر ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا لے، آخرت کو بھی بہتر بنا لے۔